اعظم خان صاحب نے کچھ انکشافات کیے بٹ صاحب کوئی آپ کی اطلاع میں ہے جو انہوں نے کوئی بتایا ہے جو ان کا ایک مبینہ دفعہ کیا ہوتی ہے 164 ہوتی ہے القادر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں جی ہاں جی اس کو نہیں یہ اعظم خان صاحب نے جو جی سر وہ اعظم خان صاحب القادر ٹرسٹ میں بھی پیش ہوئے ہیں. بات یہ ہے جو دوسرا پہلو بھی تھوڑا سا دیکھ لینے تھا کہ نواز شریف کے دور میں بھی پرنسپل سیکرٹری تھے, رانا ثناء اللہ بھی تھے, ان کو بھی سزائیں ہوئی. اس دور میں کوئی پرنسپل سیکرٹری یا کوئی ایسا شخص جو ہے وہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا. جو بھی بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے جی ظلم زیادتی بہت ہو رہی ہے, اس وقت ہو رہی ہوگی, تشدد ہو رہا ہوگا, لیکن قاضی صاحب جماعتیں ایسے تو نہیں چلتی نا. جماعتوں میں جب دوست ساتھ ہوئے جاتے ہیں جن کو حلوہ کھلایا جاتا تھا, یہ اعظم خان صاحب حلوہ کھاتے تھے. یہ تو سرکاری ملازم تھا نا, یہ تو پارٹی کا ایسا نہیں تھے, پی ٹی آئی کا ایسا تو نہیں تھا. یہی تو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے قاضی صاحب. یہ اب اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کنفیوژن ہے. کچھ بیوروکریٹس کی تنخواہ 14-15 لاکھ کر دی گئی تھی پچھلی کو, ان کی بھی تنخواہ بڑھائی گئی تھی کیوں بھٹی صاحب؟ آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ 2 تنخواہیں لے رہے تھے جو بڑے لائق اور جینیس بیوروکریٹ تھے اس زمانے میں بھٹی صاحب. وہ قاضی صاحب وہ جو 10 گنا زیادہ سیلری لے رہے تھے وہ ایک خاندان کے ذاتی ملازم تھے اور ان میں تو سمجھتا ہوں امیر کرنے کے لیے کام کر رہے تھے. اچھا نہیں اچھا امتحان کیا دیا تھا, لیکن انہوں نے روپ دھارا ہوا تھا. اللہ نے ہم سے امتحان لینا ہے اس ملک سے ہی, اللہ تعالیٰ. حالانکہ اعظم خان اور شہزاد اکبر میری نظر میں فرا ان محترمہ نے جو عمران خان کو نقصان پہنچایا شاید کسی نے نہیں پہنچایا. شہزاد اکبر آ جائے نا پاکستان, اتنا چائے سٹونی کا تھا نا, ان کو بھی تو ری تھنکنگ کرنی چاہیے نا, سول سرچنگ کرنی چاہیے نا. ادھر زرداق داؤد صاحب بیٹھے ہوئے تھے, وہ کہاں ہوتے ہیں آج کل؟ ان کا ٹھیکہ لیا تھا انہوں نے, یاد ہے نا آپ کو کس ڈیم کا ٹھیکہ تھا؟ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی پیش ہوئے عارف صاحب, ان کے بارے میں بھی چیک کر لیں. وہ دونوں جی آئی ٹی میں پیش ہوئے. بٹ صاحب مجھے آپ کو لے جائے نا تو دوسری جنگ عظیم کا دھماکہ ہم مان جائیں گے. ان کے پاس جو جاتا ہے ہم مان جاتے ہیں. حکومتوں کے لیے یہ کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے یہ بتا دیں, القادر ہو, توشہ خانہ ہو, سابق وزیر اعظم جو تحریک انصاف کے چیئرمین تھے بیرون ملک, ان کی کتنی جائیدادوں کے سوراخ لگے ہیں. ان کے بچوں پاکستان کی جو لوگوں کے پیسے تھے اس بجٹ سے کتنے کھرب پتی ہوئے ہیں, اور موجودہ پی ڈی ایم کے لوگوں کے بچے کتنے امیر ہوئے ہیں. یہ رنگ بازی یہ بہت کر چکے ہیں. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے, بڑا ایک مسئلہ بن گیا تھا, بہت پرانا ڈھانچہ نکلا تھا, پتہ نہیں چل رہا تھا 5000 سال یا 10,000 سال پرانا ہے. ایک پولیس والے نے بتا دیا تھا, انہوں نے کہا 500 سال پرانا ہے. انہوں کیوں پتہ لگا؟ قاعدہ باق پہ ہے, تو وہ تو خیر ہمیں پتہ ہے, وہ تو ہم جانتے ہیں. قاضی صاحب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 3 جون لاہور ڈیفنس فیز 5 جلال سنز کے سامنے ایک بندے نے 2 ارب روپے انویسٹمنٹ کی بیرون ملک. اس کے گھر ایک ایس پی لاہور کے ہی نے چھاپا مارا. 150 کے قریب بندے تھے, آئی ٹی کے وہ کام کرتے تھے. اس کی ماں کو رسوا مبینہ طور پہ کیا, اس کے بھائی کو, بابی کو, اس کو, اور اب اس نے سارا بزنس سمیٹ کر کچھ روز قبل دبئی اور امریکہ شفٹ ہو گیا. اور خدا کے واسطے آپ تو جو ملک سے وطن سے پیار کرتے ہیں, اس مٹی کو چومتے ہیں پاکستان کی, آپ ان کو ملک سے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہو. آپ جب تک پاکستان میں انصاف کی فراہمی یقینی نہیں کریں گے, انتقام کو دفن نہیں کریں گے, ادھر کوئی انویسٹر نہیں آئے گا. قاضی صاحب سچ مان جائیں, آپ تو صاحب علم ہے. صاحب آج ہی خبر تھی کہ آئی ٹی میں ہمارا جو $5 بلین کا جو تھا ٹارگٹ وہ پورا نہیں ہوا. غالباً 2.6 بلین ہم نے, جو کہ $160 بلین انڈیا کماتا ہے صرف آئی ٹی سے, اور جو ہے یہ ادھر یہ حالت ہے. مگر کوئی بات نہیں, ہم جو ہے وہ بھارت کی مثال نہ دیا کریں, وہاں 5 سال جمہوریت چلتی ہے. یہاں پر جمہوریت چلنے دیں گے تو آئی ٹی بھی پروان چڑھے گی نا قاضی صاحب. آپ اس کا ہمارے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا. بھارت آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. بربادی کی 77 کے مارشل لاء نے, یہ جو زہریلے پودے لگائے اب گملوں میں اور جعلی شخصیات کی تعمیر کی گئی میڈیا پر, اور لیڈر بنا کے آپ اور میرے اوپر تھوپے گئے, وہ ان کی وجہ سے ہوا بٹ صاحب, یا نہیں مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے؟ جیڑی پلیری لگی سی 77 وہی تو چل رہی ہے. کبھی مارشل لاء کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی شیروانی پہن کے آ جاتے ہیں. کیوں بٹی صاحب؟ قاضی صاحب میں نے گزارش کیا ہے کہ پچھلے 15 ماہ میں مجھے آپ بھی اردو بھی سارے صحافی بتائیں, انہوں نے, میں شہباز شریف صاحب کی کمپیریٹیولی زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, شریف فیملی میں اچھے لوگ ہر جگہ اچھے ہیں. 15 ماہ میں
سائز صحافت کو کچلنے اور سیاسی مخالفین کا خاتمہ کرنے کے علاوہ انہوں نے ملکی مفاد میں ایک کام کیا ہو، مجھے وہ اس کی نشاندہی کریں دونوں. کیا بجلی کم ہوئی ہو، کیا روزمرہ کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے؟ 40% سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، قوت خرید پاکستان میں رہی نہیں. آپ کے جو ساری عمر کے انویسٹر ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں. خدا کے لیے یہ چند لٹیرے ملک سے بھاگ جائیں اچھا گے. بھٹی صاحب، وہ جو 20 ارب کی اپنا آرٹک میں ہوئی تھی گڑبڑ، اور خود خاقان عباسی صاحب نے اس حوالے سے بیان دیا تھا، تو اس پر بھی سنا نیب کام کرے گا. مجھے عجیب عجیب سے خواب آ رہے ہیں، کوئی ایسا ہونے والا ہے کام بھٹی صاحب؟ نہیں، اس نیب کو بھی ختم ہونا ہے. اس ملک میں اب یہ ختم ہو رہا ہے. قاضی صاحب آپ کو یاد ہوگا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب ہمیں ملے اور کچھ لوگ تھے. اب جس نگران شخص کا آ رہا ہے نا، یہ واقعہ انہوں نے سنایا تھا کہ ایک انٹرنیشنل انویسٹر آئے پاکستان میں اور وہ پاکستان میں انڈسٹری لگانے چاہ رہے، تو انہی صاحب نے مبینہ طور پر انہوں نے کہا ساڈا حصہ لاؤ. قاضی صاحب خدا کے واسطے اس ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائیں، جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق چلائیں. محب وطن پاکستانیوں کو، مخلص پاکستانیوں کو، قابل پاکستانی کو، آئین اور قانون کو سمجھنے والوں کو، ان پر عمل درآمد کرنے والوں کو لائیں. اب تجربے چھوڑ دیں، آپ نے بہت سے 50 لاکھ سے زائد تھیلے غائب ہوئے ہیں بھٹی صاحب. نیب نے ریکارڈ حاصل کر لیا ہے، ریکارڈ جسے کہتے ہیں کچھ انگریزی نہیں میں. کر سکتا، تھیلے نہیں. میں ان نگران حکومت میں جو ہوا ہے، کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں قاضی صاحب، بے پناہ چیزیں ہیں، لیکن کہاں جائیں؟ یہ تو مانے نا کہ کسی کی نگرانی میں ہی ہوا ہے سب کچھ. چلیں کوئی بات نگرانی میں کیا پورا بینیفٹ ہے، بینیفیشری ہیں سارے یہ لوگ، ایسے تو نہیں ہوا. قاضی صاحب کیا وجہ ہے؟ جی کیا فرمایا آپ نے؟ مجھے یہ بتا دیں قاضی صاحب، آپ اور دونوں شہزاد پر نگران حکومت 90 دن میں آتی تھی. چلو ضیاء الحق کا آیا 90 دن کی بجائے 11 سال نکال گیا، وہ سمجھ آتی ہے، ماشاء اللہ تھا. مشرف صاحب 90 دن کے لیے آئے، وہ نکال گئے، ماشاء اللہ تھا. اب یہ پنجاب اور کے پی میں کیا ماشاء اللہ ملک میں، میرے دوست ابھی کہہ رہے تھے کہ آپ جمہوریت نہیں چلنے دے رہے. 15 سالوں سے 2008 سے تسلسل ہے جمہوریت کا، جمہوریت ابھی تک ٹوٹی نہیں. تو صرف پیپلز پارٹی کو بھی 5 سال دیے گئے پورے، نون لیگ کو بھی دیے گئے، پی ٹی آئی سے چلو آپ نے 4.25 سال بعد ان سے حکومت چھین لی گئی. وہ سائفر صحیح تھا نہیں تھا، اس پہ میں نہیں آتا. یہ بھی غلط فہمی آپ کی. بھٹی صاحب، نظام ایک ہی ہوتا ہے، وہ معاشی ہوتا ہے. اس کو چلانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک مارشل لا، ایک جمہوریت. جمہوریت میں بھی ہماری کھال کھینچتے ہیں، مارشل لا میں بھی ہماری کھال کھینچتے ہیں. بلا وجہ یہ شغل سوسائٹی ہمیں اس بھول بھلائیوں میں ڈالتی ہے. وہ مارشل لا آ گیا تھا، اورنج آ گیا تھا، اور تجربے بھی نہیں جانتے بما مارشل لا ہوئے بما کوئی ہوئے. یعنی وہ 70 سال سے ایک ہی نظام ہے، ایک ہی سلسلہ جاری ہے. بہرحال ایک بریک ہے، بریک کے بعد ہم معیشت پہ بات کریں گے، جو میں نے پہلے بھی کہا، فیسٹنگ وونڈ، اور پھر یہ IMF نے کیوں ہمارے 2 انتہائی معزز شخصیات کو جو ہے وہ ذمہ دار قرار دیا. ہمارا پچھلا پروگرام جو ناکام ہوا ہے شوکت ترین صاحب، رساق ڈار صاحب کے حوالے سے، کیوں یہ باتیں ہو رہی ہیں.